ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. آج پاکستان میں کافی مشکل دن تھا. جو ویژولز زمان پارک سے لاہور سے دیکھنے کو ملے اس کے بعد کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ ہم کسی آزاد ملک میں رہتے ہیں. اور میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یہ جو مناظر ہیں یہ یقین نہیں آ رہا کہ لاہور کے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جس طرح ہم انڈین ہیلڈ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک انڈین دوست نے اس پہ جواب یہ دیا کہ پلیز ہمارا اپنے آپ سے کمپیریزن کرنا بند کریں. آئی ڈونٹ بلیم دیم. ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بیکاز ان کے لیے شاید یہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں اور ہم نے کس پیرائے میں کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہوگی. لیکن یہ ضرور میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے سیکھ لینا چاہیے کہ اب ہمیں کسی ملک کے اوپر تنقید کرتے ہوئے، چاہے وہ مسلمانوں کے حقوق پہ ہو، چاہے وہ انسانی حقوق پہ ہو، چاہے وہ پریس فریڈم پہ ہو، چاہے وہ خواتین کے رائٹس پہ ہو، ہمیں ان پہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ جو سلوک ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اس ملک میں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انٹرسپیکشن پہلے آپ خود کریں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اینڈ ڈونٹ پریچ واٹ یو ڈونٹ پریکٹس. سو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کسی ملک کو، کسی اور نیشن کو کوئی لیکچر دینے کا، بیکاز ہم خود ایک ایسی جہالت کی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہیں کہ جب ہم اس سے باہر آئیں گے تب دیکھا جائے گا کہ دوسری قومیں کیا کر رہی ہیں. کچھ جو نیوز کی آج کیٹیگرائزیشن ہے وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ساری الیکشنز سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر آپ اس کو پھر کوائن کر کے دیکھیں ود واٹ ہیپنڈ ان لاہور ٹوڈے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ خوف کتنا الیکشن کا، آئین سے ڈر کتنی رہی ہے یہ گورنمنٹ کہ کس حد تک پہنچ گئی ہے. پنجاب میں الیکشن کا شیڈول جاری ہوا ہے اور امیدوار 12 مارچ سے لے کے 14 مارچ تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نامزدگی سے اگر آپ دستبردار ہونا چاہیں تو اس کی آخری تاریخ 5 اپریل مقرر ہوئی ہے. 6 اپریل کو آپ کو انتخابی نشان الاٹ ہو جائے گا اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے پولنگ 30 اپریل کو ہوگی. عمران خان نے آئینی طور پہ یہ جو اپنا کارڈ کھیلا ہے جس میں انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کی، کافی لوگ اس کے خلاف تھے. میں خود بھی سمجھتی تھی کہ شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ پولرائزیشن بڑھے گی. لیکن جس دن سے اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں اس دن سے لے کے سپریم کورٹ کے فیصلے تک کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے الیکشن کرائیں، اور وہاں سے لے کے آج تک جتنے واقعات ہوئے ہیں انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ اس گورنمنٹ کو اور ان 12 جماعتوں کو جس میں نون لیگ فور فرنٹ پہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی برابر کی شامل ہے، انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. رانا ثناء اللہ کی آپ پریس ٹاک سن لیں جس میں یہ پہلے الیکشنز ہوں گے دنیا کے. آپ انٹرنیشنلی اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لینا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں کوئی گھر سے نہ نکلے، جس میں کوئی ریلی نہ ہو، جس میں کوئی کیمپین نہ ہو، جس میں کوئی اپنے ووٹر سے کنیکٹ نہ کرے، جس میں آپ کا جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے جو کہ آپ کا ایکس پرائم منسٹر ہے اس کی ویڈیوز پہ، اس کی آڈیوز پہ، اس کی کوریج پہ مکمل پابندی ہو. یعنی ایک مارشل لا ہو اور اس میں رہتے ہوئے ایسے الیکشنز کرائے جائیں جو یہ بہت آسانی سے مینج کر لیں اور پھر ان ریزلٹس کو بھی مانا جائے. رانا صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں اور فسطائیت کی جس عروج پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں یقیناً اس کے پیچھے مریم نواز ہیں. لیکن ایک کامل یقین ہے میرا ان چیزوں پہ، میرا نہیں بہت سارے پاکستانیوں کا ہوگا کہ وقت اچھا ہو یا برا اس نے گزر ہی جانا ہوتا ہے. آج کا دن لاہور پہ بہت بھاری تھا، ہر اس سینسٹیو بندے پہ بہت بھاری تھا جو نہیں دیکھ سکتا کہ ماؤں بہنوں کے دوپٹے گھسیٹے جا رہے ہوں سڑکوں پہ، ان کو مارا جا رہا ہو، ان کے جو فیسز ہیں وہ خون سے لال ہوئے ہوئے ہوں. ایک ورکر شہید بھی ہوا ہے، اس کے والد عمران خان سے ملنے زمان پارک بھی آئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا کام ہی لاشیں اٹھانا رہ گیا ہے کیونکہ 25 مئی کو بھی یہی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آج ویمنس ڈے تھا جس میں بلاول بھٹو نے رول آف ویمن ان اسلام کے اوپر انٹرنیشنلی ایک ٹاک بھی دی. ہنا ربانی کھر نے 2 دن پہلے UN واچ کو بتایا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنز میں ساری پروویژنز ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو، پریس فریڈم کو. تو آپ نے انٹرنیشنلی بھی ان کے چہرے دیکھے اور ڈومیسٹکلی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، بھگت ہی رہے ہیں. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے جو پنجاب کا اسپیشلی ہے اس نے یہ ثابت کیا
کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے, وہ ایک ایکسٹینشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اور وہاں سے جو آرڈر آ رہا ہے وہ اس کو اسی طرح نبھا رہے ہیں, اپنی وفاداری کا مکمل ثبوت دے رہے ہیں. یہ جو کمبینیشن ہے شریفس اور زرداریز کا, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ اکٹھا ہوتا ہے تو کیا ہمارے سامنے آتا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ ایک آتی تھی تو چلیں ان کا ایک اپنا اورا ہوتا تھا, بے نظیر بھٹو زندہ تھیں, ڈیموکریسی کی بات کرتی تھیں, کچھ بہتر سچویشن ہوتی تھی, لگتا تھا ملک میں انسانیت زندہ ہے, کچھ حقوق ہیں, کچھ نہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جو کراس نہیں کی جائیں گی. لیکن پھر زرداری صاحب آ گئے تو یہ امید بھی ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی از اوور آفٹر بے نظیر بھٹو, اٹس ناٹ دیٹ پیپلز پارٹی اینی مور. شریفس کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایک ایسا خاندان جس نے لوٹ مار کے ذریعے, منی لانڈرنگ کے ذریعے, بیوروکریٹس کو خرید کے, پٹواریوں کو اپنے انڈر کر کے, پولیس کو ٹرین کر کے, گلو بٹوں میں چینج کر کے پولیس سروس کو, بیوروکریٹس کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ایسا نیکسس بنایا, ایسا ایول نیکسس بنایا جس میں وہ اتنے کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو انسینٹیوائز کر دیا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ مل کے کھائیں گے 80% ہمارا 20% آپ کا. تو پورا سسٹم اب ایوالو ہو چکا ہے اراؤنڈ دس آئیڈیالوجی آف شریفس, جس میں وہ ان کی بات مانتے ہیں, ان کو اوبے کرتے ہیں, اور یہ ان کو جب پھر طاقت میں آتے ہیں یہ ان کو پے آف کرتے ہیں. تو جب یہ شریف آئیڈیالوجی اور زرداری آئیڈیالوجی ملتی ہے تو فسطائیت, ڈیسپوٹزم, فاشزم, اس کی ایک ایسی مثال قائم ہوتی ہے جس کی آج ہم نے صرف ایک جھلک دیکھی, اس سے پہلے 25 مئی کو بھی دیکھی تھی. لیکن یہ 10 مہینے مجھے پاکستان میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی لگتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اسی میں لوگوں کی پہچان بھی ہوگی, اسی میں لوگوں کے صحیح والے ضمیر بھی جاگیں گے. وہ والے ضمیر نہیں جو صرف الیکشنز کے وقت, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت جاگ جاتے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی لگ جاتی ہیں. ایک عام آدمی کو اس وقت جو اویئرنیس مل رہی ہے, میں مثال اس طرح دوں گی کہ ہم ایک سیمیسٹر پورا پڑھتے ہیں اور اس کی فیس ادا کرتے ہیں, اور 4 سال سیمیسٹرز پڑھ کے ایک ڈگری لیتے ہیں. وہ ساری ڈگری ایک طرف اور 1 سال کی جاب ایک طرف, کیونکہ ہینڈز آن ایکسپیرینس آپ کو جو سکھاتا ہے وہ کئی دفعہ تھیوری میں لکھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ ہم لوگ اس وقت ہینڈز آن ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہاں طاقت, پاور کوریڈورز, اس میں ہوتا کیا ہے, کیسے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. اور جہاں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے, دا نیکسس جس کو میں نے بات کی ہے شریف اینڈ زرداریز, اس میں آپ فضل الرحمان کو بھی ڈال لیں, آئی ایم ناٹ کالنگ ہم مولانا اینی مور. جب اس نیکسس کو, پاور نیکسس کو چیلنج کیا جاتا ہے, جو کہ عادی ہیں, جو وڈیرے ہیں, فیوڈلز ہیں, انہوں نے لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا, یہ نہیں چاہتے ترقی ہو, یہیں تک رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو, اس سے آگے جانے ہی نہیں دینا چاہتے. اور کہاں انہوں نے دیکھا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے پنجاب میں ان کی ہار ہونا شروع ہو گئی. بائی پولس میں بھی یہ ہوا, ابھی راجن پور میں بھی یہ ہوا, سندھ میں ابھی تک بلدیاتی الیکشنز کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار پیپلز پارٹی ٹو مینٹین دیئر آئیڈینٹی ان سندھ ہیئر آن. تو یہ جب وہ بہت زیادہ چیلنج ہو گئے ہیں, دس از, آئی بلیو دس از دیئر لاسٹ اٹیمپٹ. وہ ہر حد تک جائیں گے, اور وقت گزر جانا ہوتا ہے, وقت بدل جانا ہوتا ہے. کل سامنے پولیس کے کون ہوگا ہم نہیں جانتے, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کل ہمارے ساتھ خود کیا ہونا ہے. لیکن بہرحال یہ اب کسی کنکلوسیو اینڈ تک معاملہ پہنچے گا, کیونکہ یا تو آئین سسپینڈ ہوگا, کیونکہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو اٹ سمپلی مینس کہ پاکستان میں اس وقت آئین سسپینڈڈ ہے. تو یا تو آئین کا یہ ڈھکوسلا, یہ ہوکس ختم ہوگا, یا پھر آئین کی ہی حکمرانی ہوگی, اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایک اور ریکارڈ بھی بننے جا رہا ہے اس ملک میں کہ آپ جس کو گھر سے نہیں نکلنے دے رہے, جس کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ گھر سے نہ بھی نکلے, اس کی تقریریں نہ بھی نشر ہوں, اس کو لوگوں تک ایکسس نہ بھی دینے دیں, لوگ تب بھی اس کو ووٹ ڈالیں گے. اور یہ سب آپ لوگ وٹنس کریں گے, میں آپ کے ساتھ وٹنس کروں گی. اور یہ ہوتا ہے وہ بلیف جس کی بیس پہ قومیں آگے بڑھتی ہیں اور چینج لاتی ہیں اپنے اندر. سی یو ٹمارو.